ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم لا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کے جمعہ میں ہم یہ سننے، سمجھنے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور مرزئی قادیانی یہ اسلام سے خارج کیوں ہیں اور قادیانیوں کا تعارف کیا ہے، یہ ہیں کیا. پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے وحی نازل کرنے کے لیے انسانوں کا انتخاب کیا. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے اختتام کو بھی پہنچا اور اپنے کمال کو بھی پہنچا. حضور نے فرمایا کہ میری اور گزشتہ انبیاء کی نبوت کی مثال ایسے ہے کہ ایک خوبصورت محل ہو لیکن اس کے فرنٹ کے اندر ایک اینٹ باقی رہ گئی ہو کہ جو شخص دیکھے وہ کہے کہ محل تو پورا ہے لیکن یہ ایک اینٹ باقی ہے. وہ جو باقی اینٹ تھی وہ میں ہوں، جب وہ لگ گئی تو محل پورا ہو گیا. میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں جو نبوت کا اعلان کرے، نبوت لے کے آئے. ہاں، میرے بعد 30 بڑے دجال ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ نبی ہیں اور وہ یہ اعلان کریں گے، لیکن وہ کذاب دجال ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے. نبوت، ختم نبوت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے وہ دین ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور مکمل ہے. اس میں کسی قسم کی کمی، نقص، عیب، کمزوری نہیں. اور یہ دین اب قیامت کی صبح تک ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا. بطور رسول اور بطور نبی کوئی نہیں آنا. کی مسئلہ ہے؟ باہر ہی بیٹھ جاؤ یار، باہر بیٹھ جاؤ. کو صبر ہوتا ہے، جب جمعہ شروع ہو گیا جہاں ہیں بیٹھ جائیں وہاں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور مکمل. اس میں کسی قسم کی تنسیخ، ترمیم، تبدیلی نہیں. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی وہ آخری مہر ہیں کہ جس کام پہ آپ کی مہر لگ گئی وہ کام اب ہمیشہ کے لیے ہے. جو اسوہ اور نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے چھوڑا وہ اسوہ اور نمونہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. کوئی مخلوق اور کسی قسم کی کوئی قوم، جن ہوں یا انسان، نوٹ فرما لیں، وہ اس سے باہر نہیں ہے
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ جنوں کے بھی رسول ہیں, آپ انسانوں کے بھی رسول ہیں. جنہوں نے بھی حضور کی اطاعت کی اور کلمہ پڑھا, جانور بھی جن کو شعور تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عرفت الحجر یسلم علی قبل ان ابعث, میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھ محمد کو سلام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہ میرے سر پہ ابھی تک اللہ نے نبوت کا تاج نہیں رکھا تھا. اب اگر کوئی شخص کسی اور کی بات کو دین سمجھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ختم نبوت کے عقیدے کے مفہوم کا پتہ نہیں. حضور کی بات کے علاوہ کسی غیر اور دوسرے کی بات دین ہو سکتی نہیں. دین وہ جو حضور کی زبان سے نکلا, اور وہ قیامت تک کے لیے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور حضور کے قول اقوال کے ہوتے ہوئے کسی قسم کے قول فعل کو ہم دیکھنے کے قائل ہی نہیں. دیکھا ہے جب سے ہم نے محبوب کبریا کو, اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف. اور وہ کہنے والے نے اور خوبصورت بات کی کہ سب کچھ مانگ لیا دعاؤں میں تجھے مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جس کے نصیب میں کائنات کا امام آ گیا, اس کی دنیا کی بھی تمام کمیاں پوری ہو گئیں, اس کی آخرت کی بھی تمام کمیاں پوری ہو گئیں. حضور کی عظمت اور شان پہ اگلے جمعہ میں مفصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. سر دست ختم نبوت یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے, بطور نبی نہیں آئیں گے, بطور نبی نہیں آئیں گے. وہ اپنی نبوت کا زمانہ گزار چکے. دوبارہ آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے, اور حضور علیہ السلام کے دین کی نشر و اشاعت کریں گے. حضور کے امتیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہودیوں عیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام قتال کریں گے. یروشلم میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے. پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا جائے گا, اسلام کا عروج ہوگا, حتیٰ کہ کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چھا جانے کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ سانپ گلی بازاروں میں پھر رہے ہوں گے, کسی کو ڈسیں گے نہیں. شیر انسان ان کے قریب سے گزرے گا جنگلوں میں سے, انسانوں کو کچھ نہیں کہیں گے. طوبی لمن یعیش بعد المسیح یمر الرجل علی الاسد لا یضر وتمر الرجل علی الحیۃ لا تضر ویطأ الرجل الحیۃ. حتیٰ کہ اس زمانے میں بعض دفعہ بندوں کے پاؤں بھی سانپ پہ آ جائیں گے, سانپ اس پاؤں کے کچلنے کی تکلیف کے باوجود بھی نہیں ڈسے گا. محمد کے دین کا شہرہ ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا دین پھیل جائے گا. اور بڑی خوبی یہ ہوگی کہ لوگوں کے دل حسد بغض سے پاک ہو جائیں گے, قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی. اور یہ پرچار کس کا کریں گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام آ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول گرامی علیہ السلام کی پاک زندگی, بچپن میں بھی پاک, جوانی بھی پاک, نبوت ملنے سے پہلے اتنی پاک کہ جان کے دشمن آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, اور ساری زندگی آپ کی زبان سے وہ باتیں نکلی ہیں جنہوں نے آج تک ہماری عزت بنائی ہوئی ہے. یہ جو ہماری ویلیو ہے نا, قسم خدا کی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ میرے حبیب کی دی ہوئی باتوں کا صدقہ ہے. بنے ہے شاہ کا مصاحب, پھرے ہے اتراتا, وگرنہ کوچے میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہ تو شاہوں کی مصاحبت کا صدقہ ہے.
یہ تو حضور کے دین کا صدقہ ہے کہ کچھ چار چنگی چیزیں ہمارے پاس ہیں، وگرنہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ورنہ جتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں کے وبال سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات نوٹ کر لیں، حضور کی پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جان کے دشمن آج تک کوئی ایک ایسی بات بھی نہیں نکال سکے جس بات پہ مسلمانوں کو شرمندگی ہو، ہے ہی نہیں۔ جیڑی گل پڑھو عزت ہی بن دی ہے، شان ہی۔ اب آئیے مرزا غلام احمد قادیانی، جو ان مرزائیوں قادیانیوں کا نبی ہے، یہ کیسا شخص تھا؟ ان کی کتابیں آپ توجہ کریں، کہتا ہے کہ میرا بہت سارا وقت بےہودہ جھگڑوں میں ضائع ہوتا۔ اے بچپن دی گل، اس کی اپنی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں کے صفحے۔ تھوڑا سا تعارف ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ مجھے افسوس کہ میرا بہت سارا وقت بےہودہ جھگڑوں میں ضائع ہوا۔ میرے والد موصوف نے مجھے ذمہ داری کے امور کی نگرانی میں لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا، اس لیے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ رہا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں ہوں اس کذاب پہ، خود اپنی کتاب، اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس میں لکھتا ہے کہ میرا بچپن اکثر بےہودہ، یہ اس کی اپنی کتاب ہے، میرے لفظ نہیں، اکثر میری زندگی کا بچپن اور لڑکپن کا حصہ، ابھی عبارتیں پڑھنے کا وقت نہیں۔ اور کہتا ہے کہ میں جب اپنی خالہ کے گھر جاتا تو میری خالہ کے محلے کی عورتیں چڑی چور کہا کرتی تھیں، چونکہ میں چڑیاں چرا لیا کرتا تھا۔ کتاب ہے سیرت المہدی، اپنی سیرت پہ اس کی کتاب ہے، اس کے اپنے لفظ ہیں۔ اور آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خاندان غدار خاندان تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ غداری کی۔ نسلی غداروں کا یہ بچہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے۔ اپنی اس کی کتاب ہے تحفہ قیصریہ۔ اب قیصریہ کہتے ہیں شہزادی کو، کس کو کہتے ہیں؟ یہ کتاب اس نے لکھی ہے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں، یہ کتاب موجود ہے میرے پاس ہے، ان کے مکتبوں سے بھی مل جاتی، ربوہ سے بھی مل جاتی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفہ قیصریہ۔ یہ اس نے کتاب لکھی ہے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں، جو اس وقت برطانیہ کی ملکہ تھی، اور دنیا پہ اس وقت برطانیہ کی حکومت قائم تھی۔ لالچی آدمی تھا۔ کہتا ہے کہ میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے، اور سرکار انگریزی کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہادر تھے کہ مفسدہ 1857 میں مسلمانوں نے لڑی جنگ آزادی۔ یہ کہہ رہا ہے جب مسلمانوں نے فساد کیا، یعنی انگریز نے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں نے 1857 کے مفسدہ میں میرے والد مرزا غلام مرزا نے 50 گھوڑے اپنی گیرا سے خرید کر اور 50 جوان جنگ کے لیے باہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کی مدد کی۔ گورنمنٹ عالیہ کی مدد کی کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ کس نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ یہ اس کی اپنی عبارت ہے تحفہ قیصریہ صفحہ نمبر 18، اور آپ اس کی زبان دیکھیں۔ کہتا ہے کہ مجھ سے ایسی میرے پیو دی خدمت، ایک ہی سی گل سمجھا رہی ہے کی کہہ رہا ہے، اے سی میرے، ہن کہتا میری سنو، مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے 50,000 کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کیے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے،
لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے۔ کون سی گورنمنٹ؟ اب آپ سمجھ لیں کہ ان کے برطانیہ میں مرکز کیوں ہیں، ان کو نیشنلٹیاں کیوں ملتی ہیں۔ ان کا جو نبی ہے وہ انگریز نے چونکہ خود تراشا تھا، پیسے دے کے لالچی آدمی تھا۔ ابھی بہت ساری باتیں آئیں گی، اللہ میرے وقت میں گنجائش پیدا کرے کہ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہر شخص کے لیے لازمی قرار دے رہا ہے گورنمنٹ انگریز کی اطاعت کو اور جہاد کو حرام قرار دے رہا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ منع ہے، مجھ پہ وحی آئی ہے۔ نبی بننے کا مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ انگریز کے خلاف مسلح جد و جہد نہیں کرنی، اور اگر کہیں جد و جہد ہو تو ہمارا خاندان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انگریز کے ساتھ۔ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کریں اور دل سے اس گورنمنٹ کا شکر گزار اور دعا گو رہیں۔ اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں، یہاں تک کہ اسلام کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بھی بخوبی شائع کر دیں، اور روم کے پایا تخت قسطنطنیہ اور بلاد شام اور مصر اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دیں، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیے جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہیں سکتا۔ اے دیکھو وفاداری کہ میں تاڑی عظمت تے شان چ کتاباں لکھ کے پوری دنیا چ ونڈیاں نے، اونا کتاباں دا فائدہ ہویا کہ جڑے لوگاں دے ذہن چ جہاد انگریز دے خلاف کرن دا غلط خیال سی نا، اونا نے اس غلط خیال تو کی کیتا تے میں یہ سمجھدا کہ میرے ورگی خدمت انڈیا چ انگریز سرکار دی ہور کوئی۔ یہ اس کی کتاب ہے ستارہ کیسریہ، اس کا صفحہ نمبر 3 اور 4 ہے۔ اب اس ملکہ کی شان میں یہ خط بھیجتا ہے، یہ خط آج بھی شائع کرتے ہیں اور وہاں دکھاتے ہیں انگریزوں کو۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ذاتی لفظ ہیں۔ اے ملکہ معظمہ، تیرے وہ پاک ارادے ہیں جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے۔ اس لیے تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لیے موزوں ہو۔ سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا، یعنی تیرے دور تو علاوہ کوئی دور میرے لیے بہتر نہیں سی جس میں نبوت کا دعویٰ کر سکتا، لہٰذا تیرا ساتھ ہے تے میں یہ کام کیتا ہے۔ اس کی کتاب ہے، یہ بھی ستارہ قیصریہ اور روحانی خزائن، یہ ساری اس کی کتابیں، اس کی کتابوں کی عبارتیں۔ اگلی بار سنیں۔ اے ملکہ معظمہ، اے کیسرہ ہند، خدا تجھے اقبال اور خوشی کے ساتھ عمر میں برکت دے۔ تیرا عہد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسمان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کر رہا ہے۔ تیری ہمدردی، رعایا اور نیک نیتی کی راہوں کو فرشتے صاف کر رہے ہیں۔ تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اٹھ رہے ہیں، تمام ملک کو رشک بہار بنا رہے ہیں۔ شریر ہے وہ انسان جو تیرے عہد سلطنت کی قدر نہیں کرتا، یعنی جیڑے تیرے خلاف نے آزادی چاہتے نے انگریز تو وہ بندے کی نے؟ شریر نے۔ اور بدذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکر گزار نہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں، اور میرے دل میں خاص طور پہ آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعائیں آپ کے لیے، دن رات کی دعائیں آپ کے لیے آب رواں کی طرح جاری ہیں، اور ہم نہ سیاست قہری کے نیچے ہو کر آپ کے مطیع ہیں، بلکہ آپ انواع و اقسام کی خوبیوں نے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کر لی ہے۔ اے بابرکت کیسرہ ہند، تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ یہ میں کس کی عبارت پڑھ رہا ہوں؟ بولیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی۔
یہ انگریز نے ان لوگوں کو بٹھانے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے جہاد کے لیے، یہ پاکستان آزاد ہو رہا تھا، بن رہا تھا، بر صغیر میں انگریز کی حکومت ختم ہو رہی تھی، اور اسی طرح حمص وغیرہ اور یروشلم شام کے علاقوں میں برطانیہ کی حکومت تھی، وہ ختم ہو رہی تھی، اور ایک مرکز انہوں نے اس وقت جا کے اسرائیل میں بنایا۔ اسرائیل کے وجود کو ممکن بنانے میں انہوں نے دن رات محنتیں کی۔ یہ قادیانی، یہ مرزائی انگریز کے وفادار غلام تھے، اور انگریز کو مقصد اور مفاد پہنچانے کے لیے انہیں ہائر کیا گیا، اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا گیا کہ تو یہ اعلان کر کے مجھ پہ وحی آئی ہے، چونکہ مسلمانوں کے وہ ذہن کو جانتے تھے کہ یہ بہت جلد معتقد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے پیسہ آگے دیتے تھے، جس طرح آج بھی یہ مرزائی لوگوں کو مرتد اور زندیق ہونے پہ پیسہ دیتے۔ انہوں نے اس وقت بڑی بڑی پروڈکٹ اور مصنوعات کے کارخانے لگائے، اپنے اس باطل نظریے کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈنگ کا زبردست نظام قائم کیا کہ جو مرزائی تجارت کرتے تھے 100 میں سے 80 روپیے قادیانیت کو پھیلانے کے لیے دیتے تھے، اور قادیانیت تھی انگریز کی غلامی پہ راضی ہو جانے کا نام۔ اور اس بندے کو یہ بدسرشت کہہ رہا ہے جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، انگریز کے خلاف جہاد کیا، اور اللہ نے انہیں شہادتوں پہ سرفراز کیا، ان تمام لوگوں کو بدطینت اور بد فطرت کہہ رہا ہے، جبکہ اس سے بڑا بد فطرت آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر ہوا ہی نہیں۔ عمومی طور پہ بہت ساری عباراتیں، پوری کتاب ہے جو اس نے انگریز کی شان میں لکھی ہے کہ ہم نے تمہاری خوشی میں چراغاں کیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کیسرا ہند میرے گھر میں آئی ہے، گویا کہ آسمان سے فرشتے چراغ لے کے اتر رہے ہیں، ان کا فرشتہ بھی برطانیہ، ان کا ایمان بھی برطانیہ، ان کا دین بھی برطانیہ، سب کچھ انگریز کے پٹھو۔ یہ اپنے اس بڑے کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سچی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، تحقیق مقصود نہ ہو تو اس کی غلیظ زبان آپ کے سامنے نہ رکھی جائے۔ سیرت کیا ہے؟ رات کا پہرا مرزا قادیانی کا مائی رسول بی بی جو حافظ حامد علی مرحوم کی بیوی تھی وہ دیتی تھی، اور مسمہ بانو پہرے کے لیے کیا رکھی ہوئی ہیں؟ بولیں۔ جب اس کا پتہ ہوگا تو آپ کے دل سے نفرت آئے گی، پتہ چلے گا یہ قادیانی نبی مان دے کنہوں نے، ایس چوڑنوں۔ یہ سیرت المہدی اس کی کتاب ہے، اس کی عبارت ہے، کسی نے اس کے خلاف نہیں لکھی۔ کہتی ہیں کہ عورتیں پہرا دیتی تھیں اور پاؤں بھی دبا دیتی تھیں عورتیں، مرزا کے پاؤں بھی دبا دیتی تھی۔ پھر کہتا ہے کہ پاؤں اس لیے دبا دیتی تھیں کہ مرزا صاحب سے اختلاط اور مس کرنا منع نہیں تھا بلکہ موجب رحمت تھا۔ اب بھی ان کے جو خلیفے ہیں وہ عزت لوٹتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سب سے زیادہ فحاشی عریانی نوجوانوں کو دکھا کے ان کا ایمان لوٹتے ہیں، انہیں عزت کی قربانی دینی پڑ جائے، انہیں کوئی کسی۔ یہ تھا ایک بھوکوں ننگوں کا خاندان جو اپنی شرمگاہ اور زبان کے چسکے کے لیے دین کے خلاف کھڑا ہوا، اور بہت سارے نوجوان باہر کی نیشنلٹی کے چکر میں اس بندے کو نعوذ باللہ رسول مانتے ہیں۔ او یارو چھوڑا کس کو، مانا کس کو؟ کہتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نعوذ باللہ ایدیاں بیویاں کی نے ام المومنین انہاں دے نزدیک ایک دن سنایا کہ حضرت مرزا صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمہ بانو، وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی،
جبکہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس نہیں کیا. حضور علیہ السلام کی شرم، آپ کا حیا، اس پہ دیوان لکھے گئے، اور آج تک روئے زمین کے تمام کافروں کو حضور کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں ملی جو کسی ایک مسلمان کا سر نیچے کر دے. یہ عورتیں سردی میں پاؤں دبانے کے لیے بیٹھیں، چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا بانو آج بڑی سردی ہے. بانو کہنے لگی ہاں جی تدے تے تہاڈیاں لتاں لکڑی وانگر ہوئیاں ہیں، یعنی جی ہاں جبھی تو آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہوئی ہیں. خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بانوں کو سردی کی طرف توجہ دلائی، اس میں بھی غالباً یہ جتانا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہو گئی ہے. سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ نمبر 210، یہ اس کی اپنی کتاب کی عبارت ہے. ایسے شخص دیاں دو چار گلاں سن لوے نا تے گلی محلے دے بندے آپ دے بچیاں نوں بھی بچاؤندے نے کہ اس پلیت دے قریب نہ جائے، بندہ گندا ہے. گلی چ کسے بچے دے بارے کو بری گل باہر نکل جائے تے مائیاں ایس دور چ بھی جی فحاشی برائی بڑی پھیل گئی ہے، وہ آندیاں نے فلان دا منڈا پئی کڑیاں دے مگر پھردا ہے، او دے مگر نہ جایا جے. یعنی ہمارے معاشرے میں بچوں کو بچانے کے حوالے سے غیرت ہے کہ ویسے ہی اس کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتی اور انہوں نے اسے نبی مانا ہوا. کہتا ہے کہ آپ یہ عبارت سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. یقین مانیں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ایدیاں گلاں سے کیڑی دلیری نہ سن دے پائے، لیکن ضروری ہے بتانا. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے تے ایدی موجودگی چ ایک عورت غسل کر رہی ہے تے دوسری عورت انہوں آندھی ہے کہ تو مرزا صاحب دی موجودگی چی غسل کیتی جا رہی ہیں. وہ آندھی اینوں کیڑا آنے نو نظر آندا ہے. اب یہ خود لکھ کے مت مری ہے نا، لکھ کے کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں چلتا تھا، حضور کی ایسے امور کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. اچھا توجہ نہ ہوئے تے بڑیاں سامنے ننگیاں نہ ہون لگ پئی دیاں. عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، حضور نے فرمایا پردہ کرو. کہا حضرت یہ تو نبینا ہے. فرمایا یہ نبینا ہے، تم تو نبینی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں نا. اس لیے عورت نے اپنی جگہ پہ پردہ کرنا ہے، مرد نے اپنی جگہ پہ پردہ کرنا ہے. اور پھر اس کی آپ تھوڑا سا خوراکوں کے بارے بھی سن لیں کہ کس قسم کی یہ خوراکیں، یعنی مروارید. افیون کا کہتا ہے کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، اس کی کتاب ہے منہاج الطالبین. مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے. بچپن کے اندر 6 ماہ تک متواتر میں نے افیون کھائی. لو جی پھیمی چرسی سارا کچھ جائز ہے انہاں دے نزدیک. تے اس واسطے وہ بادشاہ نے تاپے ہی مننا ہے، انہوں ننگیاں تڑنگیاں تاپے مننا ہے. بے راہ رو اور آوارہ لوگوں نے تو خود بخود ماننا ہے. کہتا ہے کہ افیون دواؤں میں اس کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے، پس دواؤں کے ساتھ افیون کا استعمال بطور دوا نہ کہ بطور نشہ کسی رنگ میں قابل اعتراض نہیں. افیون کھانی کیے مرزا غلام احمد قادیانی بڑے شوق نہ کھاندا ہے تے بچپن چ کہندا لگاتار مینوں 6 مہینے فیم بولو فیم کھوائی گئی. اور لوگوں جس ذات کو انہوں نے چھوڑا ہے نا، اس پاک ذات نے یہ کہا ہے کہ لہسن اور گنڈا پیاز کھا کے تم مسجد میں نہ آؤ، کہیں تمہارے منہ کی بدبو سے میرے امتی کو تکلیف نہ ہو. چھوڑا کس کو اور مانا کس کو؟ فیمی چرسی.
کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی، یعنی نعوذ باللہ کفر دیکھیے، دلیری دیکھیے، اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا، اور دوا کسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو حضور مرزا قادیانی 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے۔ بچپن چاہ بھی 6 ماہ کھادی، آپ دے خلیفہ نو بھی 6 ماہ فیم خلائی، تے اگوں آندہ کیے کہ اے مینوں حکم کنے دیتا ہے؟ رب نے حکم دیتا ہے۔ تسی دسو اے یہودیاں نالوں پیڑا ہے کہ نہیں؟ عیسائیاں نالوں پیڑا ہے کہ نہیں؟ بولو، سکھاں نالوں پیڑا ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں تو پیڑا ہے کہ نہیں؟ بعض بندے آندے نے یار اپنے آپ نو مسلمان تو آندے نے نا، دفع کرو یار، مسلمان اسے کہتے ہیں جو رب کا مذاق اڑائے، رب کے رسول کا استہزاء اڑائے، اور یہ کہے، یہ حکیم نور الدین کی اگلی عبارت ہے کہ جو عظمت اور شان ہم کو حاصل ہے وہ عظمت اور شان ہمارے بوٹ کے تسمے کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کو بھی حاصل نہیں، کیونکہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ ہیں اور وہ محمد رسول اللہ کے خلفاء تھے۔ ان کی عظمت ہمارے بوٹ کے تسمے سے بھی کم ہے، نعوذ باللہ۔ کلمہ کفر کفر نہ باشد۔ اس چرسی کو، اس مالی خولیوں کے مریض کو خوراک کے اندر بٹیرے، بادام روغن، کیا کیا عبارتیں پڑھوں، پلاؤ، ہم تو غریبوں نے پلاؤ کا نام ہی ابھی سنا جب شہروں میں آئے، میٹھے چاول، زیتون کے روغن کا حلوہ، مغزیات، کستوری، افیون، بھنے بٹیرے اور پورا دیسی مرغا، اور آگے لکھا ہے حضرت اتنا نہیں کھاتے تھے، بس 1 ران آپ کو کفایت کر جاتی تھی۔ حضرت اتنا نہیں کھاتے تھے، بس 1 ران۔ آپ بعض بندے کہتے ہیں یہ لوگ زبان تلخ بولتے ہیں، ہم تلخ نہیں بولتے، ہم تو اس کے اپنے لفظ جو آج بھی اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور جب یہ شروع میں چونکہ مسلمان تھا، اس کی اپنی عبارت سنیں، جب یہ مسلمان تھا بعد کے اندر مرتد اور زندیق ہوا نا، جب مسلمان تھا تو کیا کہتا تھا کہ ختم نبوت کے تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کے مسلمانوں کو سامنے صاف صاف رکھ کے اقرار کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی ذاتی تحریر ہے جو اس نے اشتہار چھاپا تھا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کہا کہ اس دعوے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا، میں اسے کافر، مرتد، زندیق اور بے ایمان سمجھتا ہوں۔ ہم اس کی عبارت کے مطابق ہی انہیں کافر، زندیق، مرتد اور بے ایمان سمجھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن حضرت کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ ایسا وہ شخص نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو مخالف ہے قرآن کے وہ کذب، الہاد، زندقہ ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں؟ شروع میں جب وزن پڑا مسلمانوں کی طرف سے، انگریز کی طرف سے اتنی سپورٹ نہیں آئی، یہ صفائی کی عبارتیں دینی شروع کر دیں۔ جب انگریز کی طرف سے سپورٹ آ گئی تو کیا کہنے لگا؟ نعوذ باللہ میں بھی اسی طرح رسول ہوں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، میں نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ ان کے برابر پہنچ گیا ہوں۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں ایک رات عورت بن گیا، ایک رات میں عورت بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی نعوذ باللہ کلمہ کفر کفر نہ باشد مجھ سے شادی ہوئی، اور پھر میں نے خود سے خود کو جنم دیا، مجھ پہ مریمی حالت طاری ہوئی، خامد نعوذ باللہ میرا اللہ ہے۔ اس سے بڑا زندقہ کفر، اس کی اپنی کتابیں، اس کے اپنے جملے، یہ ہے مرزائیت۔
ایس بندے نو ایس جھوٹ نو مرزئی نبی تے رسول ماندے نے. یہ ان کا امام ہے کہ جس کے نزدیک سے ہم اپنے قربانی کے بکرے بھی نہ گزرنے دے گے کتے بھی پلید نہ کر دے, جس کے سائے سے بچوں کو بچا کے رکھیں. اس کا چاچا ہدایت والا تھا, وہ لوگوں کو کہتا تھا پترے دے سائے تو ہی بچو, تاڑے نیانے پلید کر دے گا. وہ دروازے کے باہر بیٹھتا تھا, لوگوں کو آوازیں دے کے کہتا تھا لوگوں آدھے بچے بچا لو, تاڑیاں بچیاں بچا لو, آدھیاں پلید کر دے گا, تاڑے گھر پلید کر دے گا, گندا جے. اور پھر ایک شخص ہے برائی کرتا اپنے دل کے خیال کی وجہ سے, وہ آندھا یار میں غلط ہاں, بندہ ماریا ہے کہندا میرے کو غلطی ہوگی. ایک ایمان تے قرآن تے وحی دے فٹ کیتی جا رہا ہے کہ اللہ نے مینوں آکھیا ہے نعوذ باللہ. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑا, نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑا, اور اہل تشیع کو مخاطب کر کے کہتا ہے شیعو تم کیا حسین حسین کرتے ہو, میری طرف دیکھو میں تمہارے حسین سے افضل ہوں. پھر آگے کہتا ہے غصہ نہ کرو, یہ بات مجھ پہ اللہ نے نازل کی ہے کہ لوگوں کو بتا. یار دلیری کی کوئی حد ہوتی. میں ایک طالب علم ہوں, ریسرچر ہوں. جب آغاز میں قادیانیت کا مطالعہ شروع کیا, الٹیاں آتی کہہ آتی ہے, اتنا گندے. یہ ان کی کتابوں کی فوٹو کاپیاں ہیں, اب بھی چھائے کر رہے ہیں, اب بھی شرمندہ نہیں ہیں, اب بھی وہ کتابیں انگریز کو دکھا کے وفاداری سمیٹتے ہیں. اور اس پلید عقیدے کے لیے 100 میں سے 80 روپے دیتے ہیں. یہ شہزان کی جتنی پروڈکٹ ہیں, یہ شاہ نواز گروپ جتنا تھا, یہ سارے مرزئی تھے. اور انہوں نے کاروبار اس لیے کیا تھا کہ یہ قادیانیت کو ہم نے پھیلانا ہے. کیا ہم نے کو کاروبار اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے محمد کی سچی سیرت کو پھیلائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع پہ آ کے کہتا ہے لوگو میں اصلاً محمد الرسول اللہ ہی ہوں, نعوذ باللہ. دنیا کے لیے صحابی بننا ختم ہو گیا تھا, میں محمد دوبارہ دنیا میں آیا ہوں, جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے وہ دوبارہ سے صحابیت کے شرف پہ فائز ہو گیا, اور جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے. تو حرام زادہ, تیرے باپ دادا حرام زادے, علل اعلان کہتا ہوں تیرے ماننے والے سب کے سب حرام زادے, جن کا آگا نہ پیچھا, جن کی ماؤں کو تم نے نہیں چھوڑا, جن کی بہنوں کو تم نے نہیں چھوڑا, بغیرتی کے کلچر کو تم نبوت کا نام دیتے ہو. تم سے بڑا پلید بھی کائنات میں کوئی ہے؟ او نوجوانوں, میں ایک علاقے میں گیا باٹا پور کے قریب, مجھے دوستوں نے بتلایا 17-18 سیکورٹی گارڈ آ گئے مجھے لینے کے لیے, کہنے لگے یہاں قادیانی بڑے ہیں اور یہاں مسلمانوں کے بچے ویزے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اور یہاں بہت سارے آپ کو سننے کے لیے آئے. میں فقیر نے وہاں چند باتیں کر کے آخر میں نے کہا لوگوں کیا دنیا کا ویزا ہی ہر چیز ہے؟ نیشنلٹی ہی ہر چیز ہے؟ غیرت ہے بڑی چیز, جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا, دی ہاتھ سے دیکھ کر گر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اتنا فحش پرور, اتنا بدتینت کہ جس کے سامنے عورتیں ننگی غسل کرتی رہیں, جس کا پہرا بیگانی عورتیں دیں, جو پلیدی کو, فحش کلچر کو, لچر پن کو, اوباش پن کو نبوت کا نام دیتا پھرے. تم چند ٹکوں کی خاطر اسے نبی مانتے ہو, ہم اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. سب کچھ دنیا کی نیشنلٹیاں ہی ہوتی. تم نے کل قیامت کے دن کملی والے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا, یا عید سامنے کھڑے ہو کے اوتھے فرشتے 4 کتاباں دے صفحے پڑھ دین تے تانوں کی کوئی فخر نہ سر بلند ہوئے گا کہ ایس جھوٹ نو نبی منے. الحمدللہ چونکہ کتابیں ان کی تھی, میں نے کہا ہم یہ تقسیم کرتے ہیں, جاؤ آپ کو ایڈریس بتاتے ہیں, لے کے پڑھ لو. اللہ تعالی اس آواز کے ذریعے سے کسی ایک مرزئی کو توبہ کی توفیق دے دے. ہم دنیا میں آنے کا اسے اپنا مقصد سمجھتے ہیں.
ਇਹਨਾਂ ਪਲੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ कारोबार कर लीजिए। वो कारोबार किस चीज पे लगाना है इन्होंने? ये साबित करने पे कि तमाम नबियों की अजमत के बराबर हमारी इस झूठ की अजमत है, इनका अकीदा। पूरी दुनिया में अहमदियत का कहते हैं हम परचम लहराएंगे, पाकिस्तान के अंदर ये गैर मुस्लिम अकलियत हैं और गैर मुस्लिम बन के रहेंगे। ये अपनी मस्जिद को, इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, चूंकि मुसलमानों के साथ इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। और इन्होंने अपना आप नहीं पढ़ा हुआ, जिस तरह हम में से अक्सर मुसलमानों ने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, अहादीस नहीं पढ़ी हुई, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला हम में से अक्सर लोग नहीं करते, और जो करते हैं उनके दिल में हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। कहते हैं कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजमी और ज़रूरी है, इसी तरह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की आयत ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के लिए आई है। तमाम कायनात के लोगों पे मिर्ज़ा क़ादियानी पे भी सलातो सलाम भेजना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। हम तो थोक नहीं फेंकते, हम तो लानत नहीं डालते। कहता है कि जिसने अहमदियत की हालत में हुजूर यानी मिर्ज़ा क़ादियानी को देखा या हुजूर ने उसे देखा, उसे सहाबी कहा जाएगा। अल-फ़ज़ल क़ादियान ये इनका एक रसाला निकलता था, उस रिसाले की ये इबारत है और इनकी किताबों के अंदर ये मौजूद है, वहीं से हमने लिए। हर शख्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो मेरी नबूवत पे ईमान लाए कि मुझे खुदा ने नबी बना के भेजा और मुझे ये कहा कि तेरी नबूवत को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा, ज़ोर आवर हमलों से तेरी तायीद करूंगा, और जो दीन तू लेके आया है उस दीन को दुनिया पे मैं गालब करूंगा। ये अल्लाह ने मुझे कहा। अल-फ़ज़ल क़ादियान ये दीन जिहड़ा लेके आया वो मैं तुहानूं दसदा है। दीन क्या है कि अंग्रेज़ का हमेशा वफादार रहना, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई। कहते हैं जी हज़रत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हज़रत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहाँ कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लगी। हज़रत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल न किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तेफाकन आ निकली। उसने इस नीम दीवानी को मुलामत की कि हज़रत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, ऐनू कुछ दीदा है, यानी इसे क्या दिखाई देता है। ज़िक्र हबीब सफ़ा 38, यानी एदी शान ते किताब लिखी है एक मिर्ज़े कादियानी सादक कादियानी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਬੀਬ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਪਲੀਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੋं में ले आई, वो बेहोश हो गया। वो किसी ने उसको कहा कि इसको वहीं छोड़ के आओ गंद में। जब गंदा ज़हन पलीद ज़हन होगा तो उसे वो खुशबू महसूस होगी। इनके चूंकि इससे बड़ा अल्लाह ताला की लानत क्या हो सकती है कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल को छोड़ के इस किस्म के अहमक दीवाने को नाउज़ बिल्लाह नबी माने, और फिर अल्लाह इस हद तक पर्दा डाल दे कि वो शान के अंदर बात लिखे तो उसे ऐसी बातें नजर आए, ये बातें उसे नजर आए। बात को मैं मुकम्मल करता हूँ, एक दो और ही बातें आपको सुनाता हूँ। कहता है कि मैं उस अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने, गौर फरमाएं, ये मिर्ज़ा कादियानी की किताब है तोहफ़ा कैसरिया सफ़ा 31 और 32, इसकी अपनी किताब है, आज भी ये शाये कर रहे हैं। उसके मिनवान हरफ हैं जो मिर्ज़े कादियानी ने अपने हाथों से लिखे। मैं उस अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसी गवर्नमेंट के साया रहमत के नीचे जगह दी, उसने मुझे ऐसी गवर्नमेंट के साये
یہ عبارت میرے ساتھ پڑھیں آپ. سایہ کیڑی گورنمنٹ؟ برطانوی. رحمت کے نیچے جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام اور واز کا ادا کر رہا ہوں. اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ یہ میرے مقاصد جو جناب کیسرا ہند کی حکومت کے سایہ نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں، ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے، اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی. یعنی جو کچھ میں کر لیا ہے نا، یہ صرف انگریزی گورنمنٹ دے دور چی ممکن سی، اگر اسلامی حکومت ہوندی تے یہ ممکن. لہٰذا میں یہ سمجھدا ہاں کہ ساریاں دے اتے گورنمنٹ دا جڑا احسان اور شکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے. اے کیسرا ہند، اے ملکہ معظمہ، ہمارے دل تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جناب الہی میں جھکتے ہیں، اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لیے حضرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں. اے اقبال مند کیسرا ہند، اس جوبلی کی تقریب پر ہم اپنے دل اور جان سے تجھے مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم نے فنڈ اکٹھا کر کے سارے قادیان میں آج کے تیرے 100 سالہ جشن میں چراغ جلائے ہیں اور پورا قادیان روشن کیا. 100 اتھرسا سرے تے گنڈ. پوری دنیا میں انگریز کے پلید مقاصد کی تکمیل کے لیے یہودی بھی کام کر رہے ہیں، عیسائی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہودیوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہودی کسی بندے کو یہودی نہیں ہونے دیتے. کافر کر دیں گے، یہودی نہیں ہونے دیں گے. مسلمان نہیں رہنے دیں گے یہودی، وہ یہودی نہیں ہونے دیتے، مار دیتے ہیں. یہودی وہی ہوتا ہے جو یہودیوں کے گھر میں. یہ یہودیوں کی اندر ایک ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر دیں. یہودی نہیں کریں گے اور مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے. اب مسلمانوں کو چونکہ مسلمان نہیں رہنے دینا، لہٰذا انہوں نے جگہ جگہ مصنوعی نبی کھڑے کیے. بہائیت کا فتنہ. اسی طرح افریقہ کے اندر بھی انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے کیے، اور ہندوستان کے اندر انہوں نے اس مرزا غلام، چونکہ اس کا خاندان آبائی طور پہ انگریز کا وفادار خاندان تھا اور لالچی خاندان تھا، دنیاوی مقصد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار رہتا تھا، تو اس خاندان کو انہوں نے چنا. اور جب انگریز یہاں سے نکل گیا تو پھر وہاں انہیں نیشنلٹیاں دی گئیں، جگہ دی گئیں مرکز بنانے کے لیے. اور یورپ میں جب ترقی ہوئی تو نوجوانوں نے، ہمارے گلی محلے چ ہوتا نا، فلاں دا منڈا باہر چلا گیا ساڈا ایتھے پھردا ہے، فلاں دا منڈا باہر چلا گیا ساڈا ایتھے پھردا، وہ اپنا حسد چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مرزئی اور قادیانی ہو کے یورپ چلے جاتے. میں تمام مسلمانوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہر چیز باہر کا ویزا نہیں ہوتا. ایمان سے بڑی اللہ کی قسم کوئی دولت نہیں. دنیا میں 60 70 80 سال کے لیے ہیں، زیادہ نہیں. مرنے کے بعد ہمیشہ جینا. دنیا کی چند روزہ عیش کے لیے آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے. دل سے پڑھو اور دل سے پوچھو، کیا تم ایسے شخص کے پاس اپنے بچوں میں سے کسی کو بٹھا سکتے ہو؟ اس کے ماننے والوں کے قریب کسی کو بٹھا سکتے ہو؟ جب ہم اپنے بچوں کو نہیں بٹھا سکتے تو پھر یہ لوگ دنیا کے لیے، دنیاوی متاع کے لیے اس حد تک کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایمان کی مٹھاس اور شیرینی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا ستھرا تعلق نہیں. خدایا ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ استقامت عطا کر، اور ایسے دجال اور کذاب اور زندیق لوگوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نصیب فرما. یقیناً جو باتیں میں نے کی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ من وان آپ کے ذہن میں نہ رہیں، لیکن ایک تعارف کے لیے خاکہ آپ کے ذہن میں ضرور رہے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیسا شخص تھا. اور پھر کبھی موقع ملے گا تو کسی محاضرے کی شکل میں تفصیل کے ساتھ احباب کو بریف کریں گے. اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ہمارے پاس
مصری معزز قرہ اکرام تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. شیخ نصر تاروتی بہت بڑا شیخ ہے، اور جمعہ سے پہلے ہم ان مشائخ کی تلاوتیں سنیں گے، اور جمعہ خالص انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان پہ ہوگا، اور ہم یہ سن کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کریں گے کہ اللہ کے فضل سے ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کو ماننے سے اکیلی دنیا نہیں بلکہ آخرت کی عزتیں بھی اللہ نے لکھی. سیرت النبی پہ انشاءاللہ تعالی، حضور کی شان پہ، حضور کے خصائص پہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک سیرت پہ گفتگو کریں گے. اور اس سے پہلے جب آپ مصری مہمانوں کا قرآن سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، احباب بگدڑ نہیں مچائیں گے. یہ انٹرنیشنل جو محفل حسن قرات ہے، یہ صرف آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے، شوق کو دیکھ، ورنہ اتنی بڑی محفلیں کروانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے. یہ پنجابی سے کہتے ہیں خالہ جی دا بڑا نہیں. اتنے بڑے مہمانوں کو بلانا لانا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے سارے آپ کو پتہ ہے لوازمات ہوتے ہیں. تو یہ جمعہ کے اندر کس لیے رکھا کہ اسپیشلی طور پہ شام کے وقت عموماً سستی ہو جاتی. جمعہ آپ نے آنا ہی ہے تو آپ 11:30 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. جمعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح پڑھیں گے، 2 تلاوتیں، اور ساری زندگی آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کے لطف سے بہرہور اور محظوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور اسی طرح نظم کے ساتھ میرے احباب توجہ کے ساتھ میں کچھ ساتھیوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یار بچے کو باہر بٹھا دیں. اچھا ایک گل یاد رکھو ہمیشہ، مولوی دی گل دا غصہ نہیں جے کریدا، استاذ دی گل دا غصہ، باپ دی گل دا غصہ. اور باپ اگر بندیاں دے سامنے جھڑک دے نا، اینوں عزت بےزتی دا مسئلہ نہیں بنائیدا، میری عزت میری بےزتی، بھی وہ تیرا پیو ہے، تیری کادی عزت بےزتی. استاد بچیاں دے سامنے جھڑک دے تے بچہ گھر جا کے جی مینوں بچیاں سامنے میری بےزتی کرتی، یہ دا مطلب اینوں استاد دے مقام دا نہیں پتہ. او خوش نصیبو، اپنے آپ نو سعادت مند سمجھا کرو کہ تانوں کو کہن پوچھن والا ہے. وے ہمیشہ کامیاب بندے دی نشانی ہے ماں پیو بھری محفل 4 جتیاں بھی مار دے نا. اکبر بادشاہ دی ماں مر گئی تے وہ روے. غلامہ آکھیا ذلے شاہ تسی تاں اللہ دی رحمت دا سایہ ہو تے اگے پیچھے تہاڈے نوکر تے چاکر نے تے تانوں لوگ ذلے الہی آندے نے، اللہ دا سایہ آندے نے، اگرچہ جملہ کفریہ ہے لیکن لوگ آندے سن. تانوں کادی ٹینشن ہے؟ انہیں کہا رونا تاں کہ سارے ذلے الہی کہن والے رہ گئے نے، وے اکبریا کہن والا کوئی نہیں رہا. وے اکبریا، وے اکبریا، وہ جدوں ادا کہہ کے مینوں آواز مار دی سی نا تے میرا بچپن میری اکھاں دے سامنے گھوم جاندا سی. ماں پیو بھری محفل چ لتر مارن نہ لتر، اے بڑی وڈی سند ہے. اے اللہ نو کل قیامت دل وکھاؤن والی شے ہے کہ بھری محفل چ بھی لتر پئے نے تے میں پیو دا وفادار بن کے. اللہ دی قسم ہے، نری شان ہے، نری عزت ہے، نرا ہی سونا ہے. استاذ بھری محفل چ کہے نہ ہوئے تو آ غلط کیتا ہے، استاد جی میں افسر ہو گیا، میں ٹائی شائی لاؤنا، میں سٹڈ لانا، اور میں جناب علی کاٹن تے برانڈ دے کر تسی بھری محفل چ میری بےزتی کر دی. تینوں پھر استاد دے مقام دا نہیں پتہ. اسی طرح جڑا عالم دین ہوندا ہے، دین دی بات کردا سمجھاوندا ہے، عزیزو او دی گل دا بھی غصہ نہیں کریدا. وہ جڑی گل کردا ہے نا تہاڈے مفاد لئی کردا. میں اگر کسی ساتھی نوں کہہ دینا کہ یار تسی ایتھے بیٹھ جاؤ، انہوں میرے بارے دل چ میل نہیں لیانی چاہیے. میں کسی ساتھی نوں کہنا یار 5-7 بچے اٹھا کے باہر لے جاؤ، باہر بزرگ آئے نے، وڈے ساتھی آئے نے، انہاں نوں اگے لے آؤ، اس گل دا بھی کسی ساتھی نوں غصہ، یہ سارا کچھ تہاڈے لئی کردے ہیں. اسیں تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ رات دیاں تنہائیاں چ تہاڈے لئی دعا منگدے ہیں. سونیا انہاں تیرا گھر آباد کیتا، انہاں دی دنیا آباد کر، انہاں دی آخرت آباد کر. جویں تسی سانوں ویکھ کے خوش ہوندے ہو، خدا دی قسم سانوں پوچھو، میرے ساتھیاں نوں پوچھو کہ اسی تانوں ویکھ کے کنا خوش ہوندے. تہاڈی ٹائم نہ آن دی وقت دی پابندی ویکھ کے اسی تنہائی چ کنی مسرت دا اظہار کردے ہیں، اور تہاڈا وقت نہ آنا اسی اللہ دی طرفوں قبولیت دی نشانی سمجھدے، اور اسی ایمان تے یقین رکھدے ہیں کہ تسی صرف اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں سننا ہوندے ہو.
ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਹਲਮ ਵਸਾਹਲਾ ਮਰਹਬਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਦਤ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬਿਕ ਰੱਬਿਲ